You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، اذنی واوجز، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت فرما دیجئے اور وہ نصیحت مختصر ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم عطا فرمائے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات بہت مختصر ہوتی تھی، لیکن اس مختصر سی بات میں کس قدر گہرائیاں اور گہرائیاں اور پنہائیاں ہوتی تھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک جملے میں کتنے اسرار ہوتے تھے کہ آج تک اور قیامت تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کی مکمل تشریح بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ویسے ہی معمول تھا کہ جب کبھی آپ گفتگو فرماتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو بہت صاف ہوتی تھی، بہت فصیح اور بلیغ کلام آپ فرماتے تھے۔ گفتگو کا انداز اتنا پیارا ہوتا تھا کہ جب میرے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تکلم فرماتے تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ دشمن بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ پر جو قرآن نازل کیا اس میں اپنے مخصوص بندوں کا جو تعارف کرایا ہے، اس میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ گفتگو کرنا ایک مستقل اسلام کا اہم موضوع ہے، لیکن اکثر مسلمان گفتگو کرنا نہیں جانتے، بات کرنا بھی نہیں جانتے، ہر بات کو نہیں کہتے، ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جو بھی بکواس کر دی جائے وہ نصیحت بن جائے۔ آج یہ مرض لوگوں میں بڑا عام ہو گیا ہے، نہ جانے بیماری کیوں پیدا ہو گئی کہ جس کو دیکھو وہ نصیحت کرنے کے لیے پیش ہے، جبکہ نصیحت اور موعظت کا سرمایہ اس کے پاس نہیں۔ نصیحت اور موعظت کا سرمایہ قرآن اور حدیث ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس موجود ہے معتبر حوالوں سے تو بے شک آپ نصیحت کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات اور آپ کے مبارک ارشادات کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ صحابی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ابن ماجہ میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان موجود ہے۔ ان صاحب نے آ کے عرض کیا کہ اذنی واوجز، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت فرما دیجئے اور وہ نصیحت مختصر ہو۔ آج کا مزاج کیا ہے؟ مقرر کو اگر آپ نے 1 گھنٹہ دیا تو کہتے ہیں کہ پون گھنٹے میں تو ہماری بیٹری گرم ہوتی ہے، چارج ہوتی ہے۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ اس سامعین بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو بلایا اور 1 گھنٹے میں آپ نے ان کی چھٹی کر دی، مزہ نہیں آیا، 2-2.5 گھنٹے بولنا چاہیے تھا۔
رات کو 12 بجے 1 بجے بیان ختم کر دیا جائے تو کہتے ہیں کہ جلسہ ہی ناکام ہو گیا. فجر کی اذان تک جلسہ چلنا چاہیے، فجر پڑھیں یا نہ پڑھیں. اگر یہی معیار ہے بیانات کا اور جلسوں کا تو الامام الحفیظ ہم نے دین کی باتوں سے اپنے احوال کی اصلاح کو مقصود ہی نہیں بنایا. جو مقصد ہے وہ بہت دور چلا گیا اور جو غیر مقصد کی چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم نے اپنی زندگیوں کے قیمتی اوقات صرف کر دیے. بیان کرنے والا بھی مختصر گفتگو کرے، سننے والے اس مختصر سی گفتگو کو توجہ سے سنیں اور عملی طور پہ اس کو اپنی زندگیوں میں برپا کریں. حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نور اللہ مرقدہ سچ کہے گئے اور حق کہے گئے کہ کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی. اگر یہ صفات ہیں تو کامیابی ملے گی. تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے گزارش یہ کی کہ عزنی میرے مصطفیٰ آپ مجھے نصیحت فرمائیے، وَأَوْجِزْ اور اس نصیحت کو مختصر کر دیجئے گا. ہم اور آپ بھی اپنا مزاج یہ بنائیں کہ جو سنیں اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. زیادہ باتیں یاد نہیں ہوتی ہیں. کبھی کسی بزرگ کے پاس جائیں، کبھی کسی عالم دین کے پاس جائیں، آپ بھی ان سے گزارش کیجئے کہ آپ مجھے نصیحت فرما دیجئے. آج کا تو ماحول یہ ہے کہ کسی کے پاس جا کر بجائے ان سے نصیحت حاصل کرنے کے خود ان کو نصیحت کی باتیں کرنے لگتے ہیں. ایسا ماحول بناتے ہیں کہ آپ کی بات عالم دین سنیں، ایسے حالات بناتے ہیں کہ آپ کی بات امام صاحب سنیں. آپ کو امام صاحب سے کچھ نہیں سیکھنا. جایا کیجئے علماء ائمہ، یہ انبیاء کے وارثین ہیں، ان کے پاس جائیں. اب آپ نبی کی بارگاہ میں تو اپنی یہ درخواست پیش نہیں کر سکتے. انبیاء کے جو وارثین ہیں ان کے پاس جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نصیحت کر دیجئے. اور انبیاء کے وارثین علماء کرام کا پھر ایک مذہبی فریضہ بن جاتا ہے، ان کا ایک فریضہ منصبی بن جاتا ہے کہ وہ ایسے موقع پر جب ان سے کوئی نصیحت کی گزارش کرے، موعظت کی گزارش کرے، تو وہ نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان سنا دیں. کیا احادیث میں کوئی مضامین کی کمی موجود ہے کیا؟ ہم قصوں کہانیوں میں پڑ گئے، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. خرافات میں وہ غائب ہوں، خرافات میں وہ لوگ پڑھیں کہ جن کے پاس حقائق نہیں ہیں. آپ کے پاس تو اس دھرتی پر اس نیلگوں آسماں کے نیچے اللہ کی وہ کتاب موجود ہے کہ اس جیسی کتاب اس کائنات میں ابھی تک نہ آئی ہے، نہ آ سکے گی. ایسی عظیم کتاب کے حاملین خرافات میں کیوں پڑ گئے؟ بےہودہ واقعات، بے بنیاد باتیں کیوں آپ کو بتائی جانے لگیں اور آپ انہیں کے عاشق اور دیوانے بن گئے؟ مزاج خراب ہو گیا ہے. اپنا مزاج بنائیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی باتوں کے سننے کا. کریں گے کوشش؟ آپ علیہ السلام نے جب ان کی یہ درخواست سنی کہ میرے یہ صحابی مجھ سے نصیحت کے بھی طلبگار ہیں اور نصیحت طویل نہ ہو، مختصر نصیحت کی درخواست کی ہے، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان کو صرف 3 باتیں بتائیں. نصیحت میں کتنی باتیں بتائیں؟ وہ میرے لیے بھی ضروری ہیں اور آپ کے لیے بھی ضروری ہیں. اور میرے مصطفیٰ کی نصیحت صرف انہی کے لیے نہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان صحابی کو جنہوں نے میرے مصطفیٰ سے درخواست کی، اور ان صحابی کو بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنہوں نے اس حدیث کو آگے بڑھا دیا. تسلسل کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے یہ فرمان امت تک پہنچ رہا ہے اور قیامت تک پہنچتا رہے گا. نبی علیہ السلام نے ان کو اس نصیحت کے موقع پر 3 باتیں بتائیں. پہلی بات میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہی، جو بھی نماز پڑھو
اس یقین کے ساتھ پڑھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ کتنا مختصر سا جملہ ہے، پوری کائنات سمٹ کے اس کے اندر آ گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر نصیحت میں ان کو پہلی بات یہ بتائی، جو بھی نماز پڑھو وہ اس یقین کے ساتھ پڑھو گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ ہم نے اور آپ نے بھی جو جمعے کی نماز ادا کرنی ہے، اس بات کی کیا گارنٹی کہ یہ نماز ادا کر سکیں گے؟ کتنے لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں اور نماز کی اقامت سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ عصر بھی پڑھ لے گا، آج کی وہ مغرب بھی پڑھ لے گا؟ اگر یہ یقین بن گیا کہ میری زندگی کی نماز یہ آخری نماز ہے اور اسی کے ساتھ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا، تو اس نماز میں کتنا خشوع ہوگا، اس نماز میں کتنا خضوع ہوگا، اس نماز میں کس قدر حاضر دماغی ہوگی، اس نماز میں کتنا استحضار ہوگا، اسی نماز میں اللہ سے آپ ہم کلام ہو جائیں گے، اور اسی نماز میں آپ کا یقین بن جائے گا کہ میں اپنے رب کے سامنے جھک کر سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہوں، اور اسی نماز میں آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میری پیشانی رب کے قدموں کے اوپر موجود ہے۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ نماز میں خشوع اور خضوع کب برپا ہوگا؟ اس نماز میں مکمل استحضار ہمیں کب حاصل ہوگا؟ نماز کے دوران آل اولاد، بیوی، متعلقین، دوست، دشمن، کاروبار، گھر، کسی چیز کی یاد نہ آئے، اس نماز میں اللہ سے لو لگ جائے، یہ استحضار کب حاصل ہوگا؟ کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے ان کو نصیحت کے دوران یہ نسخہ دے دیا کہ نماز ایسی پڑھو گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ پھر اس کی کیفیات کیا ہوگی یہ ہر انسان خود سمجھ سکتا ہے، کیسا تحفہ لے کر نماز کا اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دوسری نصیحت کی، فرمایا کہ کسی کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ کل تمہیں اس کی معذرت چاہنی پڑے، معذرت پیش کرنی پڑے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، لوگوں کے بارے میں زبان کے استعمال کے سلسلے میں بے پناہ محتاط ہو جانا۔ بعض مرتبہ آدمی کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے، اور یاد رکھیے جب کوئی بات زبان سے نکل جاتی ہے تو وہ آپ کی اپنی نہیں رہتی، پھر وہ ان کے پاس بھی پہنچ سکتی ہے اور پہنچ ہی جاتی ہے جن کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ آپ کو خبر ملی کہ ہم نے فلاں کے بارے میں جو بات کہی تھی، معتبر ذرائع سے وہ بات ان تک پہنچ چکی ہے، شرمسار ہو کے سامنے آئیں گے اور معذرت چاہیں گے کہ معاف کیجئے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہہ دی تھی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، میں نے آپ کے شان میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیا تھا جو آپ کی شایان شان نہیں تھا، میں نے آپ کی فلاں مقام پر بدگوئی کی تھی، میں نے آپ کی غیبت کی تھی، میں نے آپ کے خلاف کوئی بات کہی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ تمہیں معذرت پیش کرنی پڑے۔ کیوں؟ زخم جو بدن کے زخم ہوتے ہیں یہ تو بھر جاتے ہیں، لیکن جو دل کو زخم لگتا ہے وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، ان جو زبان کا لگایا ہوا زخم ہوتا ہے جو دل میں لگتا ہے وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے، وہ زخم بھرا نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت کی کہ کسی کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات مت کہنا کہ کل معذرت کرنی پڑے اور اس سے معافی مانگنی پڑے۔ قبل اس کے کس کی نوبت آئے اپنی زبان کو اتنا محتاط کر لو۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نجات کا متلاشی ہوں، مجھے نجات کیسے ملے گی، طریقہ بتا دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو جو نصیحتیں فرمائی تھی ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، املک علیک لسانک عقبہ، اگر تم نجات کے طلبگار ہو، اگر تمہیں نجات چاہیے تو اپنی زبان پہ قابو رکھو، اگر تم اپنی زبان پہ قابو رکھو گے تو اللہ تمہیں نجات سے سرفراز کر دے گا۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو محض زبان کے غلط استعمال کے نتیجے میں جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اپنی ضمانت پہ، اپنی ذمہ داری پہ اس کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ ایک شرمگاہ اور دوسرے زبان۔ آپ علیہ السلام نے ان دو چیزوں کی ضمانت مانگی ہے، تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہیں اور تمہاری زبان محفوظ رہے، اگر ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اپنی ذمہ داری پر تم کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ اس لیے اپنی زبانوں کو جہاں تک ممکن ہو وہاں تک اس کو محتاط رکھیں، کسی کے بارے میں زبان کے استعمال کے سلسلے میں اور زیادہ احتیاط ہمیں اور آپ کو کرنی ہے تاکہ نبی علیہ السلام کی اس ہدایت کے مطابق ہماری زندگی گزر سکے۔ بعض مرتبہ لوگ لفظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ وہ دل میں چبھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ میٹھے بول بول کر کسی کے مغموم دل کو راحت پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا بھی ہے اگر تم صدقہ نہیں دے سکتے خلوص کے ساتھ تو کم از کم میٹھے بول بول دیا کرو۔ اسلام میں زبان کے استعمال کے سلسلے میں بڑی اہم ہدایات موجود ہیں۔ ہم اپنے لفظ سے کسی کو راحت دے سکتے ہیں اور ہم اپنے الفاظ سے کسی کو تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں۔ لفظ مرہم بھی ہیں زخم دل کے لیے، لفظ مرہم بھی ہیں زخم دل کے لیے، اور لفظ چبھتے بھی ہیں نشتروں کی طرح۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ اپنے الفاظ کو مرہم بنا دیں یا اپنے الفاظ کو نشتر بنا دیں۔ نبی علیہ السلام نے خاص ہدایت دی ہے، نصیحت کی ہے اور بڑی مختصر نصیحت۔ پھر آپ علیہ السلام نے تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، لوگوں کے پاس اس کی تمنا مت کرنا۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کو مبارک، تمہیں جو چاہیے اپنے اللہ سے مانگو اور تمہارے لیے جو مناسب ہوگا وہ تمہارا اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ اگر اس فراق میں لگ گئے اور اس جستجو میں لگ گئے کہ میرے پاس تو 100 گز کا ہی مکان ہے، ان کے پاس تو 1000 گز کی کوٹھی ہے، میرے پاس تو سائیکل ہے، ان کے پاس کار ہے، میں تو ٹرین سے سفر کرتا ہوں، وہ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں، میں ایسا کپڑا پہنتا ہوں، وہ تو ایسے کپڑے پہنتے ہیں۔ اگر یہ مرض پیدا ہو گیا تو رات کی نیند اور دن کا سکون ضائع ہو جائے گا۔ اسی الجھن میں اور اسی ادھیڑ بن میں لگے رہو گے کہ ان کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں، ان کے پاس یہ چیز ہے مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملی۔ نبی علیہ السلام نے کتنی جامع ترین نصیحت فرمائی اور زندگی گزارنے کا اصول انہیں سکھا دیا، سبق دے دیا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا فلسفہ بتا دیا کہ سکون بھری تمہاری زندگی کب گزرے گی۔ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسے مبارک، اور تمہیں جو کچھ چاہیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، تمہارے لیے جو مناسب ہوگا وہ اللہ تمہیں دے دے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے تیسری ہدایت یہ فرمائی کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طمع مت کرنا، اس کا لالچ مت کرنا، اس کے فراق میں مت رہنا کہ یہ چیز مجھے مل جائے۔ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر چیز ہمارے اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں وہ نواز دیتے ہیں،
وہ جس کے لیے جو چیز مناسب سمجھتے ہیں اس کو عطا کر دیتے ہیں. لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی حرص مت کرنا، اس کی طمع مت کرنا، اس کا لالچ مت کرنا. اللہ تمہیں جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہو، اور جو کچھ چاہیے بغیر انسانوں پر نگاہ دوڑائے ہوئے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو. تمہارا اللہ تمہارے لیے جو مناسب ہوگا وہ عطا کر دے گا. آپ غور فرمائیں کہ یہ 3 نصیحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر جامع ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.